آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ جب تک آپ مسلمان ہیں اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ دین کے نمائندے ہیں. یعنی یہ ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. میں مسلمان ہوں اور میں زندہ بھی ہوں تو میں نمائندگی ضرور کر رہا ہوں دین کی. یہ ایک الگ کویسچن مارک ہے کہ وہ نمائندگی مثبت ہے یا منفی ہے. میں دین کی کوئی درست اور ٹھیک پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا میں دین کا کوئی منفی رخ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اچھا ہوں تو دین کی ایک اچھی تصویر جاری ہوگی لوگوں کے سامنے. میں برا ہوں تو دین کی ایک بری تصویر ہے جو میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری تصویر کسی نہ کسی درجے میں اس دین کو آگے ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ میں کس عہدے پر ہوں, کس اکنامک سٹیٹس کا حامل ہوں, میری پولیٹیکل نیوسنس کتنی ہے کتنی نہیں ہے. آپ جمع دار ہیں تب بھی آپ اس دین میں جب تک مسلمان ہیں اور زندہ ہیں نمائندہ ہیں. آپ وزیر اعظم بن جائیں کسی ملک کے اور آپ مسلمان ہیں اور زندہ ہیں تو آپ نمائندہ ہیں. علامہ اقبال مرحوم نے ایک دفعہ اپنے کسی عزیز کو یہ مشورہ دیا کہ جو لوگ نو مسلم ہیں, یعنی جو لوگ سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ان کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھو تم, اور دیکھو کہ ذرا وہ کس بات سے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس میں دو واقعات علامہ اقبال نے اس کو خود اپنی زندگی کے سے سنائے اور کہا کہ ایک شخص تھا, نواب تھے ہندوستان میں, انہوں نے اپنے گھر پر دعوت کی. اس میں ایک بڑے سرکاری انگریز افسر کو بھی بلوایا اور دسترخوان پر مختلف بہت ساری ڈشز سجی ہوئی تھیں. انہی ڈشز میں اس نے پلاؤ بھی بنوایا ہوا تھا اور بنانے والے نے پلاؤ بڑا مزے کا بنایا اور دسترخوان کے اوپر وہ پلاؤ بڑے خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا. سب لوگوں نے کھایا, اس گورے نے بھی کھایا. جب کھانا ختم ہو چکا تو وہ گورا سرکاری افسر اس ذمہ دار سے کہنے لگا کہ جناب مجھے مہربانی کر کے اپنا کلمہ پڑھا دیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ نوابوں کی محفل تھی, اس میں تو سرے سے کوئی دین کی بات یا اسلام کی بات ہی نہیں ہوئی, تو یہ کس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ کھانے کے فوراً بعد اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس سے اس ذمہ دار نے پوچھ لیا کہ جناب کس بات سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے اسلام قبول کر دیا؟ اس نے کچھ نہیں, بس تمہارے پلاؤ سے. تو انہوں نے کہا پلاؤ سے متاثر ہو کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں, جس شخص نے, جس مذہب کے ماننے والے نے اتنے ذوق سے اتنا خوبصورت پلاؤ بنایا اس مذہب کا کیا کہنا ہوگا. یعنی یہ اتنے باذوق لوگ ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ترتیب, سلیقہ, خوبصورتی, خوش ذائقہ اتنی عمدہ چیز بناتے ہیں, تو یہ مذہب تو بڑا خوبصورت مذہب ہوگا. یعنی پیچھے جو کک تھا اب اس کی کیا تعلیم ہوگی, اور وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا, کون سا عالم فاضل تھا وہ کک, لیکن اس نے اپنے دین کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا کہ جس کام پہ وہ لگا ہو تو اس کام کو اتنی خوبصورتی سے کریں, اس ایکسیلنس کے ساتھ اس کو پرفارم کریں کہ واقعی کوئی شخص متاثر ہو کہ ہاں جی یہ اچھا یہ کام اس نے کیا ہے. اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی علامہ سنایا کرتے تھے, اسی عزیز کو سنایا انہوں نے کہ ایک گورا افسر ایک روز گھر لوٹا تو جو ہی وہ داخل ہوتا گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جناب میں نے تو وہ جو مائی آتی ہے نا ہمارے گھر میں اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تجھے بھی اطمینان چاہیے نا, وہ کلمہ تو بھی پڑھ لے. میں تو مسلمان ہو گئی ہوں, تو بھی مسلمان ہو جائے. تو بڑا حیران ہوا, اس نے کہا تو یہ انقلاب تمہارے اندر کیسے پیدا ہوا, کیسے تمہیں خیال آیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو سرکاری سٹیٹس ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے اس سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ ہے. بہت عمدہ گھر تمہیں سرکاری سطح پہ ملا ہوا ہے, اسی گھر میں بھی رہ رہی ہوں, اور اسی سٹیٹس کے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ہے. جو لباس میرا جی چاہتا ہے وہ لباس میں پہن لیتی ہوں,
میں دیکھتی ہوں، پسند کرتی ہوں، خرید کے لے آتی ہوں. جو جیولری، جو جیمز، جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں وہ خرید کے لے آتی ہوں. لیکن تم دیکھتے ہو، تم بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، اور ہمارے اسٹیٹس کے سارے لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں. لیکن خوشی، سکون، امن یہ ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرا نا. اور وہ دیکھیں نا، وہ جو دھوبن آتی ہے ہمارے گھر میں ہمارے کپڑے دھونے کے لیے، وہ مسلمان ہے. اس سے میں پوچھتی ہوں نا کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ کہتی نہیں بی بی جی، اللہ مالک ہے. میں سمجھے کھانا کھا رہی ہو تو نے؟ وہ کہتی ہے بی بی جی اللہ رازق ہے، دے دے گا. کہتی ہیں اس کے پاس ہر بات کا جواب اللہ مالک ہے، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہو جائے بس میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہے بس، مجھے کوئی پریشانی نہیں جی، الحمدللہ بڑا اطمینان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. تو بڑے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ خوشی، امن اور سکون ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا جو ہمیں میسر ہے. یہ اس اللہ سے مل سکتا ہے جو اس مائی کو میسر ہے. لہذا اس مائی کے اللہ کو مان لو، مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ ذرا تصور کریں کہ اس مائی کی کیا تعلیم ہوگی. دھوبن تھی، کپڑے دھوتی تھی ان کے گھر کے. لیکن آپ جو بھی کام کریں یہ ذہن میں رکھ کر کریں کہ آپ جب تک مسلمان ہیں اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس دین کے نمائندے. آپ یقین جانیں اگر دھوبی بھی ہیں اور آپ لوگوں کے کپڑے ایمانداری کے ساتھ دھو رہے ہیں اور ایکسیلنس کے ساتھ دھو رہے ہیں، ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کا یہ کام ریکگنائز ہوگا لوگوں کی نظروں میں، اور لوگ مانیں گا ہم مسلمان ایسے ہوتے. آج ہماری کیا پکچر ہے لوگوں کے سامنے؟ یہ شرمندگی والی بات ہے. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں چوری ہو گئی، تو انہوں نے گھر میں جتنی نوکرانیاں کام کرتی تھیں ان سب کو رکٹیرے میں کھڑا کر دیا کہ پوچھ گچھ شروع کریں. باقی ساری اپنی اپنی جگہ پر. ایک خاتون وہاں عیسائی تھی، وہ اسے کہتی ہے کہ صاحب جی تمہیں پتہ اسی عیسائی ہونے اسی جھوٹ نہیں مار دے. کہتے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بس رہنے دو، باقیوں سے پوچھ گچھ نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قرض ہمارے اوپر ہے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں کم سے کم اس کی سیرت پر کوئی ایک کتاب تو ڈھنگ سے ہمیں پڑھ لینی چاہیے. اس سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ کی یو ول لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنا شروع کریں گے پھر آپ ویسا ہونا چاہیں گے جیسے وہ تھے. یعنی کین یو امیجن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مطالبہ نہیں تھا مکے والوں کا، صرف ایک مطالبہ تھا کہ تم پبلکلی مسجد حرام میں جا کے نماز نہ پڑھا کرو، بس اس لیے کہ تم نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. آج میں اپنی نماز سے خود بدلنے کو تیار نہیں ہوں. کو جائیے کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ کے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس احساس کو بیدار رکھے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، اور جب رخصت ہوں یہاں سے تو اسی دین کا کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوں، اور یہ احساس زندگی کی آخری سانس تک رہے کہ میں اس دین کا نمائندہ ہوں اور مجھے اپنی اس نمائندگی کا حق مثبت انداز سے ادا کرنا ہے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني